حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو سب امتوں سے بہتر ہوگی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ وہ پہلے اور بعد والی تمام کتابوں پر ایمان لائے گی، گمراہوں سے قتال کرے گی، حتیٰ کہ کانے دجال کو بھی قتل کرے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پاک پروردگار، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پایا جس کے لوگ اللہ پاک کی بہت حمد کریں گے، سورج کا خیال رکھیں گے، یعنی نماز اور روزوں کی وجہ سے ہمیشہ سورج کے طلوع و غروب کا حساب رکھیں گے اور اس کی جنتریاں چھاپا کریں گے۔ اسلامی نمازیں افطار سحری تو سورج سے ہیں، روزے عید حج وغیرہ چاند سے ہیں، اس لیے مسلمان دونوں کا حساب رکھتے ہیں اور کوئی قوم یہ دونوں کام نہیں کرتی۔ منصب حکومت و امامت پر فائز ہوں گے، جب کسی کام کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے انشاءاللہ عز و جل، ہم اس کام کو کریں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا جن کی دعائیں قبول ہوں گی اور ان کے حق میں دعائیں قبول کی جائیں گی، ان کی سفارش قبول ہوگی اور ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ پاک کی کبریائی بیان کریں گے، اور جب کسی وادی میں اتریں گے تو اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ ان کے لیے پوری زمین پاک ہوگی اور وہ جہاں بھی ہوں ساری زمین ان کے لیے قابل نماز ہوگی۔ جہاں پانی نہ پائیں گے وہاں مٹی سے پاکی حاصل کرنا ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے پانی سے، اور بروز قیامت وضو کے اثر سے ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جب وہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو ان کی نیکی کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، اور اگر کسی گناہ کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے تو ان کے لیے صرف وہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ پاک، میں نے ایک امت مرحومہ کا ذکر پایا جو کمزور ہونے کے باوجود کتاب اللہ کے وارث ہوں گے، اور تو نے انہیں چن لیا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا، کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہوگا، اور کوئی نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوگا۔ میں نے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں پایا جس پر رحم نہ کیا گیا ہو۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پاک پروردگار، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا تو عرض کی، اے اللہ پاک، ان کے مصاحف ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے، وہ اہل جنت کا سا مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے اور فرشتوں کی طرح صفیں بنا کر نماز پڑھیں گے۔ مساجد میں ان کی آوازیں شہد کی مکھی بھن بھناہٹ کی طرح ہوں گی، اور جہنم میں ان میں سے وہی شخص داخل ہوگا جو نیکیوں سے اس طرح خالی ہو جیسے پتھر درخت کے پتوں سے خالی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ،
وہ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس فضیلت سے تعجب ہونے لگا جو اللہ پاک نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا فرمائی ہے، تو کہنے لگے کاش میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہوتا۔